ہمیں رب کریم نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، ان میں سب سے بڑی نعمت دولت ایمان کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا۔ آپ غور تو کریں اس شخص کی طرف جس نے اپنے ہاتھوں سے ایک بت بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کے ناک کان بنائے ہیں، اور اگر اس کی کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں سے وہ اس کو صحیح کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی عقل کتنی قید میں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے وہ اس کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہے۔ اگر خدا کا فضل نہ ہو تو انسان ان گمراہیوں کی طرف چلا جاتا ہے، اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ آپ کو اس زمین پر بسنے والے وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جو معاذ اللہ جانوروں کا پیشاب پی رہے ہیں۔ یہ خدا کا خاص فضل اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، خاص انعام ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور حضور کی غلامی میں آتے ہی ہمیں شرف کیا ملا؟ کنتم خیر امت، اللہ فرماتا ہے تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو گئے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں کعبہ معظمہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کعبے تیری بڑی عزت ہے، پر رب کی نظر میں بندہ مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر کتنا بڑا ہمیں تشکر کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن ساری زندگی جٹ بٹ چودھری ہونے پر تو فخر کیا، مسلمان ہونے پہ نہ کر سکے۔ ساری زندگی ہم نے اپنے قبیلے پر، رنگ پر، علاقے پر، بستی پر، زبان پر، علم پر، دولت پر تو فخر کیا، کاش 2 رکعتیں پڑھ کے کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نبی پاک کا غلام بنایا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دعائیں مانگ مانگ کے بھی بہت سارے لوگ اسے حاصل نہ کر پائے، ہمیں بن مانگے ملا ہے۔ لیکن تشکر کے جذبات قلبی طور پر جو ہونے چاہیے، حضور کا ذکر کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب فرماتا ہے محبوب ہم نے خود آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ لیکن ہمارے ذمے کیا تھا کہ ہم خاص کر اس نعمت کا شکر ادا کریں، خاص کر محفل میلاد کرانے والوں سے اور سارا سال حضور کا تذکرہ کرنے والوں سے میری چھوٹی سی اپیل درد مندانہ یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ہمیں خاص اپنے دل اور اپنی روح پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ہم محفل کرا رہے ہیں حضور کے نام کی، اس میں ہم خالص ہیں، ہمارا اخلاص اس میں شامل ہے، للہیت کا دخل ہے۔ آپ کو اگر للہیت نصیب ہے اور ذوق آپ کو حاصل ہے، میسر ہے، اور یہ قلبی بات ہے، یہ نہ آپ کسی کو بتائیں گے تو پتہ چلے گا، یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے کہ ہمیں اگر تو میسر ہے وہ چیز۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان سے میں اکثر کہتا ہوں کہ محفل تو حضور کے نام کی ہے، اس میں تو میرے بھائی آپ کی گلی کا وہ نعت خواں جس کی بالکل کوئی آواز نہیں، وہ بھی نعت پڑھے تو پڑھے حضور کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ بات قبول ہے۔ اور اگر آپ نے 60,000 والا منگایا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے پیسے دیے ہیں، تو اس کو بھی پتہ ہے پیسے لیے ہیں، تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا نہیں، اس نے پیسے نہیں لیے، تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے لیے ہیں، تو مجھے بتائیے کیا اس میں ذائقہ کیا رہ جائے گا؟ اس میں کیفیات قلبی کے تو دکاندار اور گاہک کا رشتہ بن گیا، اس میں وہ مقام تشکر کہاں آیا جو بندہ مومن کو اپنے محبوب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ آپ اگر غور کریں، محفل میلاد کرانے والے بھی، آنے والے بھی، جانے والے بھی، شریک ہونے والے بھی، تو اس طرح کا ماحول نہ بنائے جس طرح کوئی قوم کوئی تہوار بناتی ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھے، یہ حضور کا میلاد ہے، اس پہ بندہ مومن نے اس بات پر شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ اس کو معمولی قسم کی کوئی بزم سمجھ کر نہ گزار دیا جائے، اس میں جذبات کا خاص حسن ہو، کیفیات کا خاص جذبہ ہو۔ میرا محفل کا انکار کرنے والوں سے، میلاد شریف کا انکار کرنے والوں سے بھی بڑا معصومانہ سوال ہے کہ خدا کے بندو تم محفل میلاد کا انکار کرتے ہو، بتاؤ اس محفل میں ہوتا کیا ہے؟ آپ میں سے بھی جو لوگ بہت زیادہ دلائل چاہتے ہیں ان سے بھی صرف سادی سی بات عرض کرتا ہوں، میلاد کے محفل میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے،
سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد تقریر، پھر جی سلام، پھر آخر میں لنگر۔ کون سی چیز ناجائز ہے اس میں؟ کوئی ہے تو بات کرے بھئی۔ آپ ان سے سوال کریں نا کہ خدا کے بندوں کس بات پہ اڑ گئے ہو؟ یہی سارے کام تم سیرت کا ٹائٹل لگا کے کرو تو بالکل ٹھیک ہے۔ تلاوت ہے، نعت ہے، بیان ہے حضور کی سیرت کا، فضائل کا، خصائل کا، شمائل کا، اس میں ناجائز کیا ہے؟ عجیب بات ہے، عجیب جرت ہے، عجیب دلیری ہے۔ آپ کس کو ناجائز کہہ رہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کو، حضور کی نعت کو، نبی پاک کے ذکر کی تقریر کو، درود شریف پڑھنے کو، دعا مانگنے، کس کو ناجائز کہا؟ آپ بڑی جرت سے، اور یہ ہے کہ ڈھٹائی سے آپ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے۔ آپ غور تو کریں، محفل کرانے والا ذوق پیدا کرے اور انکار کرنے والا توجہ کرے وہ کیا کر رہا ہے، وہ توجہ کرے۔ میلاد شریف کی بزم کو پورے شوق سے کریں، درد سے کریں۔ اس میں کثرت عوام کی ضروری نہیں، بڑا خطیب ضروری نہیں، بڑا نعت خواں ضروری نہیں، اس میں تو دل کا جذبہ ضروری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں میلاد شریف کی محفل میں شریک ہوا تھا، اور فرماتے ہیں جب میں میلاد میں پہنچا ہوں تو میں نے زمین سے آسمان تک نور ہی نور دیکھا ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے حضور اپنے دل لے کے حاضر تھے کہ تیرے محبوب کی غلامی پر شکر ادا کرنے آئے۔ تو محفل میلاد والے اس بات پر توجہ کریں۔ 4-5 اجزاء ہیں محفل کے جو تقاضے، ان تقاضوں کی روشنی میں اگر میلاد شریف کیا جائے، سب سے پہلے محفل مبارکہ میں تلاوت ہوگی۔ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ قرآن تمہاری شفاعت کرے گا، اس کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ اور غور کریں میں کیا عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ تو میلاد والے رسول کے ساتھ جو چیز آئی ہے وہ قرآن پاک ہے، قرآن آیا حضور کے ساتھ۔ قرآن پاک کی تلاوت خوبصورت ہو محفل میلاد میں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، سارا قرآن ہی، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ نقیب اعلان کر رہا ہوتا ہے سارا قرآن حضور کی نعت ہے، نعت کا کہہ رہا ہوتا ہے سارا قرآن حضور کی نعت ہے، تو پھر ان سے کہنا چاہیے نا پڑھے چند آیتیں، سنا پھر آپ شعر ہی رہے ہیں، چند آیات کی تلاوت کریں نا، مہربانی فرمائے۔ آپ نے کہا ہے نا سارا قرآن حضور کی نعت ہے، ذوق سے تلاوت کی جائے محفل میلاد میں۔ سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، پر جن میں ذرا خاص وضاحت کے ساتھ حضور کا علم شریف ہے، فضائل ہیں، خصائل ہیں، شانیں، جن آیات میں چہرہ والضحیٰ کا ذکر ہے، زلف واللیل کا ذکر ہے، سینہ علم نشرح کا ذکر ہے، حضور علیہ السلام کی نظر مازاق کا ذکر ہے، جس میں رسول پاک کے علم مبارک کا ذکر ہے، جس میں حضور کی رحمت کے تذکرے ہیں، یہ آیات تلاوت کی جائیں اور اچھا قاری تلاوت کرے، اور پھر تلاوت کر کے ان کا ترجمہ بالکل سادہ ترجمہ ایک قوم تک پہنچا دیا جائے، تو محفل میلاد میں یہ خوبصورت خدمت ہوگی۔ یہ میلاد شریف کرانے والے ایک اچھی بات لوگوں تک پہنچائیں گے، اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اور یہ بات یاد رکھ لیں، اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو عزت عطا فرمائے گا۔ تو میلاد شریف کے اندر آپ اچھے قراء کو ضرور دعوت دیں، بہترین قرآن مجید کی تلاوت آپ سنیں، اور اچھے انداز میں آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی اس کتاب کی تلاوت سنیں۔ دوسری بات یہ کہ میلاد شریف میں نعت پڑھی جاتی ہے۔ نعت کہتے ہیں حضور کی تعریف کو، بڑی سونی کر کے نبی پاک کی تعریف کی جائے، بڑی سونی کر کے۔ یہ نا میں کیا عرض کروں اس نعت خواں کی خدمت میں بھی جو اتنا اعلیٰ کام کر رہا تھا، وہ اس لائن میں کھڑا تھا جس لائن میں حضرت عباس بن عبد المطلب کھڑے ہیں، اس لائن میں تھا جس لائن میں حضرت حسان بن ثابت ہیں، اس صف کا نمائندہ ہو کے کہاں اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھا ہے 20,000 پہ 25,000 پہ، اتنا اعزاز والا کام، اور کہاں اپنے آپ کو گرا لیا اس نے، یہاں تک لے آیا اپنے آپ کو۔ نعت شریف تو جذبات تھے بندہ مومن کے،
اور نعت کے لیے مشہور آدمی کی ضرورت نہیں، ذوق اور شوق کی ضرورت ہے۔ علاقے کے آپ بچوں کو کہیں وہ حضور کی نعت شریف پڑھیں، نبی پاک کا تذکرہ کریں، سونا کر کے حضور کا ذکر کریں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کا قصیدہ لکھا ہے، تعریف لکھی ہے، پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام سادہ بھی کہہ سکتے تھے پڑھ دو، لیکن حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ آپ کی تعریف لکھی ہے، پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا پڑھیے، اللہ آپ کے دانتوں کو سلامت رکھے۔ اتنا اعزاز نعت کا، اتنا اجر حضور کی نعت کا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نعت پڑھتے تھے تو وہ نعت کیا تھی؟ کافر معاذ اللہ جو نبی پاک علیہ السلام پر اعتراضات کرتے تھے نا، حضرت حسان بن ثابت شعروں میں ان کا جواب دیتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت جب نعت پڑھتے تھے، او نعت کا تو اپنا اعزاز تو پہچان یار، تو اپنی عظمت کو تو سمجھ، تیرا درجہ کیا ہے۔ جب حضرت حسان نعت پڑھتے تھے تو رسول پاک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے، اے اللہ روح القدس کے ذریعے، اے اللہ جبریل امین کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما۔ حضور ان کی مدد کی دعا کرتے تھے کیونکہ وہ حضور کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ اعزاز کتنا بڑا ہے، یہ مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ بنو نجار بہت اعلیٰ قبیلہ تھا مدینہ منورہ کا۔ کاش میرے بیٹے حضور کی نعت پڑھنے لگے، کاش آپ کے بیٹے حضور کی نعت پڑھنے لگے، کاش ہماری بیٹیوں کی زبانوں پر نبی پاک کے ترانے جاری ہو جائیں، کاش یہ سلیقے سے، یہ باوضو ہو کر، یہ طہارت کے ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نعت خواں بن جائیں۔ اس باپ کے مقدر جاگ گئے جس کی اولاد حضور کے تذکرے کرنے والی بن گئی، وہ بڑے منصب پر فائز ہو گیا جس کے بچے نبی پاک کی مدح خوانی کرنے لگے، ثنا خوانی کرنے لگے۔ بنو نجار قبیلے کی بچیاں حضور مدینے آئے تو دف بجاتی، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ وہ نا حضور کا ذکر کرتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کرتی ہیں تو حضور ان کے پاس سے گزرے۔ تو ابو داؤد شریف میں جو حدیث کے لفظ ہیں بڑے کمال ہیں، بڑے میٹھے ہیں، ان میں جو رعنائی اور حسن کے جو جذبے ہیں اور جو ان بچیوں کے لیے اعزاز ہے اور نعت خواں کے لیے جو خوشخبری ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ وہ بچیاں حضور کی تعریفیں کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی ہم بنو نجار کی قبیلے کی اعلیٰ بچیاں ہیں، ہمارے مقدر دیکھو، ہمارے پڑوسی کون بنے ہیں؟ مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اس لیے خوش ہیں کہ حضور ہمارے پڑوسی بن گئے، مدینے آ گئے، حضور ان کے قریب سے گزرے۔ تو ایک جملہ میٹھا، ٹھنڈا، پیارا، حسین ایک جملہ حدیث میں ملتا ہے، حضور نے کہا، نبی کریم ان کے قریب سے گزرے تو ان بیٹیوں کی طرف پلٹ کر دیکھ کر حضور فرمانے لگے میرا رب جانتا ہے کہ مجھے بھی تم سے بڑی ہی محبت ہے، ہن میں اپنی حیاتی تو قربان نہ جاواں، ویکھو محمد محمد پکیندے گزر گئی، اللہ جانتا ہے کہ مجھے بھی تم سے بڑی محبت۔ تو یہ نعت خوانی، نعت پڑھنا، نعت سننا، یہ تو بڑا اعزاز کا کام، یہ تو بڑی فضیلت کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے بیان کی۔ واعظ و نصیحت کے لیے بہت زیادہ جوش خطابت کی ضرورت نہیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت کے سوانے کے کچھ مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی مسجد کے خطیب کے پاس ہی وقت پہ چلے جائیں نا جمعہ پڑھنے، تو امید ہے کہ وہ ایک آیت کا ترجمہ تو کریں گے ہی، چند احادیث مبارکہ تو ہمیں سنائیں گے۔ آپ کسی کے پاس بیٹھ جائیں، اس کا خطابت میں بڑا نام ہونا ضروری نہیں، اس کا حضور کا غلام ہونا ضروری ہے۔ ایسے خطباء کو دعوت دیں جو اہل سنت کے مسلمات کی روشنی میں کتاب و سنت کا نچوڑ لا کے آپ کو وہ بیان کریں اور آپ کو سنائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اگر بیان کی جاتی، حضور کے فضائل، خصائل، شمائل، تعریفیں اگر کی جاتی، ہماری اولادوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی۔ اور میرا یقین ہے کہ جس دن ہم قوم کو حضور کی سیرت سنانے میں کامیاب ہو گئے نا،
इस कौम को जीने का सलीका आ जाएगा, इन्हें जिंदगी गुजारने के ढब नसीब हो जाएंगे, इन्हें समझ आ जाएगी कि मुआशरे के और सोसाइटी के अंदर सुकून से, चैन से, वकार से किस तरह रहा जा सकता है अगर हम कामयाब हो जाएं। इसलिए हुजूर की सीरत बयान की जाए, अखलाक आलिया का तज़किरा किया जाए, औसाफ जमीला बयान किए जाए, फ़ज़ाइल शमाइल सीरत का एक बाब एक तकरीर में बयान किया जाए। और हुजूर के फ़ज़ाइल बयान करना कितना एजाज़ का काम है। आप कुरान पाक पढ़े ना, रब ने अपने नबी के फ़ज़ाइल बयान फरमाए, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहाँ कहाँ रब करीम ने अपने महबूब के फ़ज़ाइल बयान किए। इनको खोला जाए, इनको बयान किया जाए, इनकी तफसीरें पढ़ी जाए, कौम के दिलों में, लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत बिठाई जाए। आप देखिए सुनने तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब में हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं चंद सहाबा बैठ के हुजूर का जिक्र कर रहे थे, मुख्तलिफ अंबिया का तज़किरा कर रहे थे। किसी ने कहा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह हैं, हज़रत ईसा कलीमतुल्लाह हैं। बातें हो रही थी, हुजूर भी आ गए। फरमाया जो तुमने कहा मैंने सुन लिया, सुनो फिर आला वाना हबीबुल्लाह। मैं फख्र से नहीं कहता मुझे रब ने अपना महबूब बनाया है, मैं फख्र से नहीं कहता। हुजूर फरमाने लगे सुनो, कयामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, पर मैं फख्र से नहीं कहता। फरमाया कयामत के दिन सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा और मेरी शफाअत ही कबूल की जाएगी, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। फरमाया सुबह कयामत सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा और मेरे लिए ही सबसे पहले खोला जाएगा, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे फकीर गरीब मोमिन कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत में जाएंगे, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। हुजूर फरमाने लगे पहलों में भी और पिछलों में भी अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा एजाज मेरा होगा, पर मैं फख्र के साथ नहीं कहता। फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं, कहते हैं पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, वो आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। और क्या किसी ने खूब कहा, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएं, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएं। तो हुजूर ने तो खुद अपने फ़ज़ाइल बयान किए, लिहाजा बेहतरीन गुफ्तगू। फिर सलातो सलाम होगा महफिल में। ये जो दरूद व सलाम है ना, देखे ना अंदाज क्या है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह भी, अल्लाह के फरिश्ते भी नबी करीम पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, यानी अपने लफ्ज़ों में तर्जुमा कर ले, ए मेरे नबी के मानने वालों, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी महबूब पर दुरूद भेजो और खूब सलाम पढ़ो। तुम भी दुरूद भेजो और खूब सलाम पढ़ो। फिर हमें सिखाया ना हमारे इमाम ने कि कहना है मुस्तफ़ा जान रहमत लाखों शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के उन सितारों की नुज़रत पे लाखों सलाम। और फरमाने लगे उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। और कहने लगे मैं सलाम पढ़ रहा था तो फरिश्ते भी मेरे कान में आके बातें करने लगे, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तो एक बार दरूद पढ़, रब तेरे ऊपर 10 बार रहमत करेगा। और हुजूर फरमाने लगे तो 10 बार दरूद पढ़, अल्लाह 100 रहमत नाजिल करेगा।
اور حضور فرماتے ہیں تو 100 بار درود پاک پڑھ، اللہ تیری پیشانی پہ قیامت میں لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے، جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ تو درود شریف پڑھا جاتا ہے ہماری محفل میں، پھر دعا ہوتی ہے، اور دعا تو عبادت کا مغز ہے نا، اور دعا تو عین عبادت ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو رب سے مانگے رب راضی ہوتا ہے، جو نہ مانگے ناراض ہوتا ہے۔ اور دعا کی ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد ہو، پھر حضور پہ درود ہو، پھر اس کے بعد دعا ہو۔ تو مجھے بتائیں جب محفل پاک میں ہم قرآن پاک پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے، کتاب و سنت کی روشنی میں خطاب سنیں گے، حضور پر درود و سلام پڑھ کے ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ تو کریم ہی بڑا ہے، جو مانگیں گے اپنے فضل سے انشاءاللہ عطا فرمائے گا، وہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ مقام ہے وہ یہاں دعائیں مانگی جائیں اور اللہ اپنے فضل سے قبول کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد لنگر شریف ہوتا ہے۔ 2-3 گزارشات ہیں محفلیں کرانے والوں سے اور میلاد پہ لنگر بانٹنے والوں سے۔ ایک لنگر وہ ہے جو ابا جی کے ختم سے منسوب ہے، یہ میرے ابا جی کے ختم شریف کی روٹی۔ ایک لنگر وہ ہے بزرگوں کے ختم سے منسوب ہے، ایک وہ ہے جو بیٹے کے عقیقے سے منسوب ہے، ایک بیٹے کے ولیمے سے منسوب ہے، ایک لنگر حضور کے میلاد سے منسوب ہے۔ آپ نے صحیح بتانا ہے۔ ابا جی کے ختم کی روٹی بھی کبھی کسی نے چھتوں سے پھینکی ہے شاپروں پہ ڈال کے، دادا جی کے ختم شریف پہ کھانا پکا ہو تو چھت سے پھینک دیتے ہو لفافے میں ڈال، بچے کے عقیقے پہ ولیمے پہ، تو میلاد پہ کیوں پھینکتے ہو؟ میلاد پہ کیوں پھینکتے ہو؟ کوئی یہ طریقہ ہے؟ آپ کم از کم چلیں بہت سارے مجموعوں کو بہت زیادہ اعزاز کے ساتھ نہ صحیح تو کم از کم یہ کہ آپ بٹھا کے تو کھانا دے دیں، وقار کے ساتھ ہی کھانا کھلا دیں۔ اور میں اپیل کروں گا محفل کرانے والوں سے، اور مجھے امید ہے خطیب، مشائخ، نعت خواں، قاری، یہ سارے حضرات بھی میری بات سے اتفاق کریں گے، میلاد شریف پہ نہ سب کی روٹی ایک جیسی پکا لی جائے، جو غریب کھائے وہی پیر کھائے، جو عام کھائے وہی نعت خواں کھائے، جو سارے کھائیں وہی پیر صاحب، صوفی صاحب، درویش صاحب، خطیب صاحب، مہمان خصوصی صاحب بھی کھائیں۔ اور یارو کچھ لوگ روز گوشت کھاتے ہیں، کچھ گھر ایسے ہیں کہ اگر چاولوں میں گوشت پڑ بھی جائے نا تو سارے بچوں کو بوٹیاں نہیں ملتی۔ ان گھروں میں بچے نا گوشت کے لیے لڑتے ہیں کہ میں نے بوٹی کھانی یا میں نے بوٹی کھانی، اور باپ پریشان، غریب، کمزور دور بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ میری جیب میں زیادہ پیسے ہوتے تو میں زیادہ گوشت لاتا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم میلاد شریف پہ زیادہ گوشت ڈال کے چاول ہم نے پکائے ہوئے ہوں اور اسے پتہ ہو کہ آج بٹھا کے اعزاز کے ساتھ روٹی کھلائی جائے گی، تو اپنے تینوں بچے غریب آدمی ساتھ لے آئے، اور اس کا 3-4 سال کا بچہ جب اسے 3-4 بوٹیاں اکٹھی ملیں تو اپنے ابا جی سے پوچھے ابا جی آج خیر ہے، آج بڑا گوشت مل رہا ہے، خیر ہے؟ تو پھر تجھے میلاد سکھانا نہیں پڑے گا، پڑھانا نہیں پڑے گا، بتانا نہیں پڑے گا۔ اس کا باپ جب اس کے کان میں کہے گا نا پتر آج راج راج کے کھا، آج مدینے والے محبوب کا میلاد شریف، آج میلاد ہے، حضور رسول کریم علیہ السلام کی محفل نور میں تو آیا ہے۔ اور سنے نبی کریم نے کیا فرمایا، حضور فرمانے لگے جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا نا اللہ قیامت کے دن اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میلاد کرتے ہیں غریبوں کو دے دو، تو میں کہتا ہوں ہمارے میلاد کی محفلوں میں پہلے ہی تو غریب آتے ہیں، ہم غریبوں کو تو کھلا رہے ہیں۔ امیر تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، وہ تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں، وہ تو جاتے ہیں جہاں MNA اور MPA کے جلوس نکلنے ہو تو وہاں جاتے ہیں۔ یہ غریب ہی تو ہیں جو آتے ہیں حضور کے نام پہ پیچھے بیٹھ کر روتے ہیں نبی کریم کی نعت پہ۔ تو لنگر شریف اگر اس تسلسل سے ہو، اس شوق سے ہو، اس ذوق سے ہو کہ بہت سارے غرباء کو میسر آئے اور ان کو کھانے کھلائے جائیں، پیٹ بھر کے کھانے کھلائے جائیں، ہو سکے تو کچھ غریبوں کو کپڑے بانٹے جائیں حضور کے میلاد کے نام پر، ہو سکے تو کچھ کی امداد کی جائے کہ یہ میلاد کا تحفہ ہے تیرے لیے۔ اگر یہ سارے ذوق میلاد النبی پہ لنگر شریف کے نام پر پیدا کر لیے جائیں تو آپ یقین کریں کہ میلاد نہ اس طرح کا بن جائے گا کہ وہ تقریروں سے، باتوں سے اتر کر دلوں میں اترنا شروع ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی روحیں وجد کریں گے میلاد آنے پر، طبیعتیں مائل ہوں گی۔ اور میلاد کا سبق بھی یہی ہے، درس بھی یہی ہے، شوق بھی یہی ہے۔
بہرحال یہ پورا مہینہ درود شریف پڑھ کے گزارنا ہے. یہ سارا مہینہ حضور کی نعت سویرے بھی ہمارے گھر چلے، شام بھی ہمارے گھر چلے. ہم سویرے گھر سے جائیں تو نعت سن کے جائیں.